نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اور شام کے اذکار میں بہت اہم دعا عافیت کی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرتی ہوں دنیا اور آخرت میں عافیت کا۔ اس عافیت کے لفظ میں اتنی خیر ہے جس کے اندر سلامتی، تحفظ، بچاؤ، آرام، سکون سب شامل ہے۔ سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، یہ کسی دنیا کی دولت سے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ کوئی ڈگری جو ہے وہ ہمیں یہ عافیت دے سکتی ہے، نہ ہی کوئی سورس ہمیں عافیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ عافیت کا خزانہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور اس کی ذات کے سوا کوئی عافیت نہیں دے سکتا۔ عافیت کے اندر بہت گہرے معنی پوشیدہ ہیں۔ اس کے اندر سسٹیننس کی تمام فارمز آتی ہیں اور وہ بھی بیٹر فارمز۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے عافیت مانگو۔ کہتے ہیں میں کچھ دن ٹھہرا رہا اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہی سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عباس اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا کرو۔ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد کوئی چیز بھی عافیت کے جیسی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ دیکھیے بعض اوقات ہمارے لیے مانگنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا مانگیں، اسپیسیفکلی کیا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ سے ایسے وقتوں میں عافیت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سوٹیبل نعمتیں ہمیں دے دیں گے جو کسی طرح ہمیں کم از کم نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اور میرے دین میں اور میری دنیا میں، میرے گھر والوں میں اور میرے مال میں اللہ تعالیٰ عافیت دے دیں۔ دین کے معاملے میں عافیت کیا ہے؟ یعنی گناہوں اور بدعات سے انسان بچ جائے، اللہ کی اطاعت کی طرف دل آمادہ ہو جائے۔ دنیا کے معاملے میں عافیت سے مراد تو کہ ہر شر اور مشکل سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ فیملی کے معاملے میں عافیت کیا ہے کہ فیملی کے ذریعے سے انسان کو محبت، سکون مل جائے اور فیملی بھی دین کی طرف اور اس عافیت کے سفر میں ساتھ ساتھ ہو، بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچی رہے۔ اور مالی عافیت سے مراد یہ ہے کہ نت نئے مالی فتنوں سے انسان بچ جائے، نقصان سے بچ جائے۔ یہ عافیت کتنی ضروری ہے نا، کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز ہمارے لیے بھلائی کی ہے اور کیا چیز برائی کی ہے۔ اسی لیے قبولیت کے اوقات میں ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ عافیت کی دعا کیا کرو۔ یوں سمجھیں یہ کمپلیٹ دعا ہے، اور آگے اس دعا میں آتا ہے اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہ تعالیٰ میرے عیب کو ڈھانپ دیجئے اور مجھے خوف کی چیزوں سے امن دے دیجئے۔ دیکھیے یہ فیئرز جو ہوتے ہیں نا، یہ خوف انسان کو کسی عمل کے قابل نہیں چھوڑتے، اور جب ہم اپنی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں تو پھر فکر کیسی۔ اسی دعا میں آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت کر دیجئے۔ یعنی کوئی نقصان دہ چیز اگر آگے سے آپ کے آ رہی ہو تو آپ اس کو ہٹا سکتی ہیں، لیکن کوئی چیز پیچھے سے نقصان دہ اٹیک کر دے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا نا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ان ایکسپیکٹڈ ڈیفیکلٹیز جو پیچھے سے آ رہی ہیں، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے وہ شرور، تو ان سے بھی پناہ مانگ لی گئی۔ اور فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتی ہوں اس چیز سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیے جاؤں۔ یعنی برے طریقے سے انسان نہ مرے، بلکہ اس کی موت بھی جو ہے وہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو، اللہ کا نام لیتے ہوئے ہو۔